ویسے تو چنیوٹ شہر کی تاریخ افسانوں اور کہانیوں میں گم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی مختلف ذرائع سے اکٹھی کی گئی کچھ معلومات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کسی ہندو حکمران کی بیٹی چندن کو چنیوٹ میں موجود جگہ بہت پسند آئی اور اسی کے حکم پر یہاں ایک شہر آباد کیا گیا جسے چندی اوٹ کہتے تھے، لیکن زبان کی آسانی کی خاطر رفتہ رفتہ اس کا نام چنیوٹ بن گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ نام چندرما سے ادھار لیا گیا ہے، لیکن افسانوی کہانیوں سے باہر نکل کر اب کچھ باتیں حقیقت پر مبنی کرتے ہیں۔ مغلیہ دور، سکھ دور اور انگریز دور میں چنیوٹ پر کیا اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے چنیوٹ کو فتح کیا۔ اس کے بعد طویل عرصہ تک یہ شہر اس کے وارثین کے قبضہ میں رہا۔ پھر مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر نے یہاں کا رخ کیا اور اس نے 1519 میں چنیوٹ کو فتح کر لیا۔ ظہیر الدین بابر اس علاقے کو اپنے آبائی ورثے کا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوج کو یہاں لوٹ مار اور مال غنیمت سمیٹنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ طویل عرصہ تک مغلوں کے پاس رہا۔ اکبر کے زمانے میں یہاں ایک قلعہ تھا جس میں 5000 فوجی رہتے تھے، جسے آج کل قلعہ ریختی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ چنیوٹ کا وزٹ کریں تو عمر حیات کے محل کے اپوزٹ سائڈ پر آپ کو اب بھی قلعہ ریختی کے کچھ آثار نظر آئیں گے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ایک وزیر اعظم تھے جن کا نام سعد اللہ خان تھا، وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور سکھوں کی لوٹ مار نے چنیوٹ میں بہت تباہی پھیلائی۔ اس کے علاوہ بنگی قبیلہ کے سکھ سرداروں اور جنگ کے سیالوں کی دشمنی کے اثرات بھی اس علاقے پر بہت بری طرح پڑے۔ 18ویں صدی کے آخر میں بنگی سکھ اس شہر پر قابض ہو گئے اور انہوں نے اس شہر میں موجود خواجہ برادری کے کچھ افراد کی سرپرستی بھی کی، ان لوگوں کو جاگیریں عطا کی اور وہ علاقے کے حاکم بن گئے۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے چنیوٹ فتح کیا تو خواجہ سلطان مگو نے بہت بہادری سے چنیوٹ کا دفاع کیا۔ اس بہادری کی وجہ سے رنجیت سنگھ بہت متاثر ہوا اور اس نے مگو خاندان کو مزید جاگیروں سے نوازا، اور مگو خاندان کو 20ویں صدی کے آغاز تک چنیوٹ میں بہت اہم مقام حاصل تھا، لیکن نسل در نسل وراثت کی تقسیم کے بعد ان کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئی۔ 1848 میں ایک سکھ سپہ سالار نارائن سنگھ کے ہاتھوں شہر اور ریختی قلعے کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور جب 1849 میں انگریزوں نے پنجاب کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تو چنیوٹ نے بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گیا۔ جب چنیوٹ انگریزوں کے تسلط میں آیا تو پانی پت کے مگوؤں اور یہاں دوسرا اہم خاندان قاضی خاندان تھا۔ قاضی خاندان کو انگریزوں نے زمین اور ذیلداری کا منصب عطا کیا۔ اس کے بعد مقامی انتظامیہ کی سرپرستی سے شہر میں قاضی فیملی کا سیاسی اثر بڑھتا گیا اور خواجہ فیملی کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن غربت اور افلاس نے لوگوں کا طرز زندگی بہت خراب کر دیا تھا۔ بے تحاشا جنگوں، دشمنیوں کی وجہ سے چنیوٹ مکمل طور پر شکست و ریخت کا شکار ہو گیا تھا، اور 20ویں صدی کے آغاز تک چنیوٹ ایک قصبہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد یہاں ایک انجمن قائم کی گئی جسے انجمن اسلامیہ کہتے ہیں، اور اس کی کاوشوں سے یہاں اسکول اور کالج تعمیر کیے گئے۔ اس کے بعد اس شہر نے ایسے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو پیدا کیا جو اب